بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 27 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم تنازع فعلان حصہ سوم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم تنازع فعلان میں کون سے فعل کو عمل دینا پسندیدہ ہے، اس حوالے سے علماء کوفہ کا مذہب پڑھیں گے۔ علماء کوفہ والوں کے نزدیک فعل اول کو عمل دینا پسندیدہ ہے۔ ان حضرات کے ہاں جب ہم فعل اول کو عمل دے دیں گے تو فعل ثانی کو پھر عمل دینے کی کیا ترتیب ہوگی؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ تنازع کی دوسری اور چوتھی صورت میں جس میں فعل ثانی فاعلیت کا تقاضا کرے، فعل ثانی کو عمل دینے کی 3 صورتیں ہیں ہمارے پاس: ذکر فاعل، حذف فاعل اور اضمار فاعل۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ذکر فاعل یہ تکرار ہے اور تکرار فصاحت کے خلاف ہے۔ حذف فاعل بھی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ عمدہ ہے اور عمدہ کا حذف جائز نہیں۔ تو اضمار فاعل یہی صورت ہمارے پاس بچتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی ہم فعل ثانی کے لیے فاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں لائیں گے، اور اس میں یہ اعتراض بھی واقع نہیں ہوگا کہ اضمار قبل ذکر لازم آ رہے، اس لیے کہ اسم ظاہر کو ہم نے فعل اول کے لیے عامل بنایا، تو گویا کہ اسم ظاہر رتبتاً مقدم ہے، تو اضمار قبل ذکر بھی لازم نہیں آ رہا۔ اور تنازع کی پہلی اور تیسری صورت میں، یعنی جس میں فعل ثانی مفعول چاہتا ہو، تو فعل ثانی کو عمل دینے کی 3 صورتوں میں سے پہلی صورت یعنی ذکر مفعول، یہ تو تکرار کے خلاف ہے۔ دوسری صورت حذف مفعول یہ جائز ہے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ مفعول فضلہ ہے اور فضلہ کا حذف جائز ہے۔ تیسری صورت یعنی اضمار مفعول، کہ مفعول کے لیے ہم ضمیر لے کر آئیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اضمار قبل ذکر اگرچہ فضلہ میں جائز نہیں، لیکن یہاں پر اضمار قبل ذکر لازم نہیں آ رہا، بلکہ یہاں پر حذف اور ضمیر دونوں جائز ہے، لیکن ضمیر لانا یہ اولا ہے تاکہ ملفوظ وہ مراد متکلم کے مطابق ہو جائے۔ اگر یہ دونوں فعل، اس کے بعد پھر مصنف علیہ رحمہ بطور فائدے کہ یہ آپ حضرات کو بتائیں گے کہ فعل ثانی اگر افعال قلوب میں سے ہو تو اس صورت میں حذف یا ضمیر نہیں لائیں گے بلکہ ذکر کریں گے، کیونکہ افعال قلوب کی مفعول کو تو حذف کرنا بھی جائز نہیں اور ضمیر بھی نہیں لا سکتے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ ضمیر کی صورت میں یا تو افعال قلوب کے 2 مفعولوں میں یا ضمیر اور مرجع میں مطابقت، جیسے حسبنی و حسبتہما منطلقاً۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یا تو افعال قلوب کے 2 مفعول میں مطابقت نہیں رہتی یا ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں رہتی، لیکن اس پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے توجہ سے ہمیں اس کو سننا پڑے گا۔ حسبنی و حسبتہما منطلقاً، ان دونوں افعال کا منطلقاً میں جھگڑا ہوا۔ اب منطلقاً میں جھگڑا ہوا تو علماء کوفہ والوں کے مذہب کے مطابق ہم نے منطلقاً اسم ظاہر کو فعل اول کے لیے معمول بنا دیا، تو اب فعل ثانی کے لیے یا تو ہم ایاہو کی ضمیر لائیں گے اور عبارت ہوگی حسبنی و حسبتہما ایاہو منطلقاً۔ تو اس صورت میں حسبتہما کے 2 مفعول ہو جائیں گے، ایک ہما اور ایک ایاہو، اور ایاہو واحد کی ضمیر ہے اور ہما تثنیہ کی ضمیر ہے، تو فعل قلوب کے 2 مفعولوں میں مطابقت نہیں رہتی، جبکہ دونوں مفعولوں میں
مطابقت یہ ضروری ہے، دونوں مفعولوں میں مطابقت یہ ضروری ہے۔ اور اگر ہم اس ضمیر کا لحاظ رکھتے ہوئے ایاہما لے کر آتے، حسبنی و حسبتہما ایاہما منطلقاً پڑھتے ہیں، تو پھر اس صورت میں تو ہما ضمیر اور ایاہما میں مطابقت ہو جاتی ہے، فعل قلوب کے دو مفعولوں میں مطابقت تو ہو گئی، لیکن اب ایاہما جس مرجع کی طرف راجع ہے منطلقاً کی طرف، تو اس ضمیر اور مرجع کے درمیان مطابقت نہیں رہی، اس لیے کہ مرجع مفرد ہے اور ضمیر تثنیہ کی ہوئی۔ تو اس لیے بطور فائدہ کے مصنف علیہ رحمہ ذکر کریں گے کہ ہم حذف بھی نہیں کر سکتے کہ افعال قلوب دونوں مفعولوں کو چاہتا ہے، اور ضمیر بھی نہیں لا سکتے، اس لیے کہ ضمیر کی صورت میں یا تو افعال قلوب کے دو مفعولوں میں مطابقت نہیں رہتی، اور یا ضمیر و مرجع میں مطابقت نہیں رہتی، جیسے کہ تفصیل سے میں نے آپ حضرات کو بتایا۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف، تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے وَأَمَّا إِنْ عَمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ فَانْظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْفَاعِلَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْفِعْلِ الثَّانِي كَمَا تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ۔ فرماتے بہرحال اگر آپ نے فعل اول کو عمل دے دیا علماء کوفہ والوں کے مذہب کے مطابق، فانظر پھر آپ دیکھیں انکان الفعل ثانی اگر فعل ثانی یقتضی الفاعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے، ازمرت الفاعل فی الفعل ثانی تو فعل ثانی میں آپ فاعل کی ضمیر لے کر آئے، کما تقول فی المتوافقین جیسے کہ آپ متوافقین میں کہیں گے۔ متوافقین کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فعل فاعلیت کا تقاضا کرے یا دونوں فعل مفعولیت کا تقاضا کرے۔ اس کے بعد متخالفین آئے گا، متخالفین کا مطلب یہ کہ پہلے فعل فاعلیت کا اور دوسرا فعل مفعولیت کا تقاضا کرے، یا پہلا فعل مفعولیت کا اور دوسرا فاعلیت کا تقاضا کرے۔ کما تقول فی المتوافقین جیسے کہ آپ متوافقین میں کہیں گے ضربنی و اکرمنی زید و ضربنی و اکرمانی زیدان و ضربنی و اکرمون زیدون۔ وفی المتخالفین و متخالفین میں آپ کہیں گے ضربت و اکرمنی زید و ضربت و اکرمانی زیدین و ضربت و اکرمون زیدین۔ وان کان الفعل الثانی یقتضی المفعول اگر فعل ثانی مفعول کا تقاضا کرے، ولم یکن الفعلان من افعال القلوب اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہو، جاز فیہ الوجہان تو اس میں دونوں وجہ جائز ہے، حذف المفعول والاضمار مفعول کو حذف کرنا بھی جائز ہے کہ فضلہ ہے، فضلہ کا حذف جائز ہے، والاضمار اور مفعول کے لیے ضمیر لانا بھی جائز ہے، والثانی هو المختار اور دوسری بات یعنی ضمیر لانا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، لیکون الملفوظ مطابقا للمراد تاکہ ملفوظ وہ مراد متکلم کے مطابق ہو جائے۔ اما الحذف رہی بات حذف کی، فکما تقول فی المتوافقین حذف کی مثال جیسے کہ آپ متوافقین میں کہیں ضربت و اکرمت زیدا و ضربت و اکرمت الزیدین و ضربت و اکرمت الزیدین۔ وفی المتخالفین ضربنی و اکرمت زید و ضربنی و اکرمت الزیدان و ضربنی و اکرمت الزیدون۔ واما الاضمار رہی بات ضمیر کی، فکما تقول فی المتوافقین جیسے آپ متوافقین میں کہے ضربت و اکرمتہ زیدا ضربت و اکرمتہم الزیدان ضربت و اکرمتہم الزیدین۔ وفی المتخالفین اور متخالفین میں آپ کہیں گے ضربنی و اکرمتہ زید و ضربنی و اکرمتہم الزیدان و ضربنی و اکرمتہم الزیدون۔ جی تو فعل ثانی میں ہم دیکھیں اس میں ظاہر کے مطابق ضمیر کو تبدیل کر رہے ہیں، زیدون میں کی صورت میں اکرمتہم پڑھا اور زیدانی کی صورت میں اکرمتہما پڑھا۔ واما اذا كان الفعلان من افعال القلوب، ہاں اگر آپ نے فعل اول کو عمل دے دیا اور فعل ثانی فعل از افعال قلوب میں سے ہو، یا یہ دونوں جن افعال میں تنازع ہے وہ دونوں افعال قلوب میں سے ہیں، فلا بد من اظہار المفعول تو پھر دوسرے فعل کو عمل دینے کی تین صورتوں میں سے اظہار مفعول یعنی مفعول کو ذکر کرنا یہ ضروری ہوگا۔ کما تقول جیسے کہ آپ کہیں گے حسبنی و حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا، وذلك لأن حسبني وحسبتهما تنازع في منطلقا
اور یہ ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے، مفعول کو ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ حسبنی اور حسبتہما ان دونوں فعلوں نے تنازع کیا منطلقاً اسم ظاہر میں، وَأَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ وَهُوَ حسبنی، اور آپ نے پہلے فعل کو یعنی حسبنی کو عمل دے دیا، اس کو عامل بنا دیا، وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الثَّانِي، اور دوسرے فعل میں آپ نے مفعول کو ظاہر کیا، فَإِنْ حَذَفْتَ مُنْطَلِقَيْنِ، آپ اگر اس میں ظاہر کو منطلقین کو حذف کرے، وَقُلْتَ، اور آپ یوں کہیں حسبنی وحسبتہما الزیدان منطلقاً، تو اس صورت میں یلزم الاقتصار علی احد المفعولین، تو حذف کی صورت میں افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک مفعول پر اکتفا کرنا لازم آئے گا، وہو غیر جائز، اور یہ افعال قلوب کے لیے جائز نہیں، تو حذف جائز نہ ہوا۔ وَإِنْ أَضْمَرْتَ، اگر آپ حذف والی صورت نہیں ضمیر لے کر آتے ہیں، فَلَا يَخْلُو، تو پھر ضمیر لانے کی صورت میں دو صورتوں میں سے ایک صورت سے خالی نہ ہوگا، دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور آئے گی، وہ یہ کہ ان تضمر مفردن، آپ ضمیر مفرد کی لائے، وتقول، اور کہے حسبنی وحسبتہما ایاہ الزیدان منطلقاً، وحینئذ، اس صورت میں مفرد کی ضمیر لانے کی صورت میں لا یکون المفعول الثانی مطابقا للمفعول الاول، مفعول ثانی وہ مفعول اول کے مطابق نہیں ہوا، یعنی ایاہ ہما کے مطابق نہیں ہوا، وہو ہما، اور مفعول اول وہ کیا ہے بھئی، ہما ہے، فی قولک حسبتہما، آپ کس قول حسبتہما میں، ولا یجوز ذالک، اور یہ جائز نہیں، افعال قلوب کے دو مفعولوں کا آپس میں مطابق ہونا یہ ضروری ہے، جیسے خلاصے میں نے بتایا۔ او ان تضمر مثنی، اگر آپ اس کی مطابقت کا لحاظ کرتے ہوئے ایاہ کی بجائے ایاہما مثنی کی ضمیر لائے، وتقول، اور کہے حسبنی وحسبتہما ایاہما الزیدان منطلقاً، ایاہما لے کر آئے، وحینئذ یلزم عود الضمیر المثنی الی اللفظ المفرد، تو پھر اس صورت میں ضمیر مثنی تثنیہ کی ضمیر کا لوٹنا لازم آئے گا مفرد لفظ کی طرف، وہو منطلقاً، اور وہ مفرد لفظ منطلقاً ہے اس لیے کہ تنازع اس میں تھا، تو اس ضمیر کا مرجع تو منطلقاً ہے اور وہ مفرد ہے اور ضمیر تثنیہ کی ہے، وہو منطلقاً الذی وقع فیہ تنازع، جس میں تنازع واقع ہوا تھا، وہذا اذن لا یجوز، تو اور یہ صورت بھی جائز نہیں۔ وَإِذَا لَمْ يَجُزِ الْحَذْفُ وَالْإِضْمَارُ، جب حذف بھی جائز نہ ہوا اور ضمیر لانا بھی جائز نہیں ہوا، کما عرفت، جیسے کہ تفصیل سے آپ نے پڑھا، وجب الإظہار، لہذا اب کیا کرنا پڑا پر بھئی، وجب الإظہار، تو مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہوا۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تنازع فعلان میں علماء کوفہ اور علماء بصریین کا مذہب کا اختلاف شروع کیا تھا۔ آج ہم نے علماء کوفہ کا مذہب پڑھا۔ علماء کوفہ والے فعل اول کو عمل دیتے ہیں، فعل ثانی میں پھر ہم ضمیر بھی لا سکتے ہیں اور حذف بھی کر فعل ثانی اگر فاعل کا تقاضا کرے تو ہم اس کو ضمیر بھی لا سکتے ہیں، تو ہم ضمیر لائیں گے، اور اگر مفعول کا تقاضا کرے تو ہم حذف بھی کر سکتے ہیں اور ضمیر بھی لا سکتے ہیں۔ البتہ اگر افعال قلوب ہو تو پھر اس صورت میں ہم صرف ذکر ہی کریں گے، مفعول کو حذف نہیں کر سکتے، ضمیر بھی نہیں لا سکتے، جیسے کہ تفصیل سے ہم نے پڑھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔